کسی بھی دوسری زبان کے شخص کے سامنے قرآنی جمالی حسن اور شاعری کے آفاقی معیار پر جتنی بھی دلیل دے دی جائے، اگر اہل زبان بلکہ قریش اور اہل مکہ جو قرآنی عربی کے اصلی وارث تھے، وہ قرآن کے جمالیاتی حسن اور شاعرانہ معیار سے متاثر نہیں ہوئے تو کسی بھی دوسرے شخص کو اس دلیل دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اہل مکہ قرآن کی شاعری اور پیغام کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ تاریخ اسلام کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کی تلواروں کے سائے میں اسلام قبول کیا۔ مگر نضر بن حارث کے بارے میں اسلامی تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ ہرا شہر سے بہت سے قصے سیکھ کر آیا اور اہل مکہ کو سنائے۔ یہی نہیں بلکہ یہ قصہ خوانوں کو مکہ لے آیا، جنہوں نے انبیاء کے قصوں سے لے کر شام و عراق و فارس کی کئی داستانیں اہل مکہ کو سنائی اور وہ ان سے محظوظ ہوئے۔ بہت سے اسلامی تاریخ دانوں اور قرآنی مفسرین کی نظر میں نظر اہل مکہ کی قبولیت اسلام میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ اسلامی ذرائع کے مختلف دعووں میں مکہ کی اس وقت کی آبادی 4 سے 10,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور اسلامی تاریخ دان خود ہی بتاتے ہیں کہ اس میں سے صرف 50 سے 55 لوگ ہی ہجرت سے پہلے مسلمان بنے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعویٰ کردہ کلام الہی کی فصاحت و بلاغت اور جمالیاتی حسن سے متاثر ہو کر مکہ کی 1% آبادی بھی مسلمان نہ ہوئی۔ وہ بات الگ ہے کہ جب مدینہ سے لشکر نے گھوڑوں، تلواروں اور تیروں سے حملہ کیا تو سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ اب عقل سوال کرتی ہے کہ قرآنی جمالیات کی طاقت زیادہ ہے یا لوہاروں کی بنائی ہوئی زنگ آلود تلواروں، بھالوں اور تیروں کی؟ رسول اللہ کی کرت میں زیادہ طاقت تھی یا گھوڑے کے سموں کی ٹاپ میں؟ اونٹ کے اونچے سر جب مکہ کے دریچوں سے داخل ہوئے تو اہل مکہ ان سے زیادہ متاثر ہوئے یا پھر قرآن کے بلند بانگ دعووں سے؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ کلام الہی کی طاقت زیادہ تھی یا مدینہ سے آنے والے جنگی لشکر کی۔